السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک بیوٹی گفٹ میں ویلکم کرتی ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو جیسے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں آپ کے لیے نئی نئی احادیث مبارکہ لے کے آتے رہتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہم جس حدیث کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ حدیث ہے حرام لقمے، یعنی کہ جو حلال اور رزق حرام کے بارے میں اسلام کی روشنی میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں روشنی ڈالنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور نہ 40 روز کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہر وہ گوشت جس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مناسب ہے اور حرام کے لیے ایک لقمہ گوشت کا بنتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام کھایا اور اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی، یعنی کہ جو ہم رزق کماتے ہیں ہمیں اس چیز کا بالکل ہمارے دماغ میں دھیان نہیں رہتا کہ یہ کہیں حلال اور حرام کی پہچان بھول جاتے ہیں، یا ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ رزق حلال ہے، جو ہمارے پیٹ میں یہ جو لقمے جائیں گے یہ رزق حلال ہیں یا رزق حرام ہے۔ یعنی کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی کہ جو ہم دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک لقمہ حرام کھانے سے رزق حلال کے علاوہ جو حرام لقمہ ہے، جو کسی اور کا حق مارا ہوا ہے، چوری کا ہے، کسی کا حق چھینا ہوا ہے یا ناجائز طریقے سے آپ اسے لے کے آئے ہیں، تو اس سے ہماری 40 دن کی جو نمازیں ہوں گی وہ ایک لقمے کے بدولت ہماری قبول نہ ہوں گی، اور 40 روز کی جو دعائیں ہوں گی وہ بھی قبول نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس سے ہم بالکل لا علم ہیں، اور اس کے بارے میں مزید اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور ہر وہ گوشت جس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہو اور جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ یعنی کہ جو ہم نے حلال لقمہ کھایا ہے اس سے جو ہمارے جسم پر جو گوشت بنا ہے، جس سے ہمیں توانائی ملی ہے، اس سے وہ جو گوشت کا اس حرام لقمہ سے جو گوشت کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مناسب ہے، اور حرام کے ایک لقمے سے بھی جو گوشت بنتا ہے، یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو حرام لقمے ہیں جو ہم حرام کھاتے ہیں، ایک لقمے کا جو گناہ ہے اس سے 40 روز کی ایک تو جو 40 روز کی جو وہ ہے راتوں کی جو نمازیں ہیں وہ قبول نہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ 40 روز کی جو دعائیں جو ہم نے مانگی نہیں ہوں گی، جو بھی دعا ہوگی وہ ہماری رد ہو جائے گی، وہ ہماری قبول نہیں ہوگی، اور ہر وہ گوشت کی نشوونما سے جو ہم نے جو حرام لقمے کھائے ہوں گے، جو اس سے جو ہمیں توانائی ملی ہوگی یا ہمارے جسم پہ جو گوشت پوشت چڑھا ہوگا، اس کے لیے جو ہے جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ اور حرام کے لیے حرام کا لقمے سے جو گوشت بنتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ کی بات بتائی گئی ہے اس میں۔ اس حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہم جو رزق کما رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کم سے کم علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ ہمیں لا علمی میں وہ ہماری نمازیں بھی ہم سے چھوٹ رہی ہیں، گناہ ہو رہا ہے، ہماری قبول نہیں ہو رہی، اور جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیا پتہ ہمارے رزق میں اس طرح کا حرام کے لقمے آ رہے ہوں جس سے ہماری دعائیں
قبول نہیں ہوتی، رد ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو اس حرام لقموں سے جو ہمارے جسم پہ جو گوشت ووشت کی جو نشوونما ہوتی ہے، جو بچہ ہے یا بڑا ہے، تو وہ جو اس پہ جو گوشت چڑھتا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف اس پر جہنم کی جو آگ ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، اور حرام کے لقمے سے جو گوشت بنتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حرام کھانے سے بچائے، محفوظ رکھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسلامک بیوٹی گفٹ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔